أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل جھٹکا نہیں ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة سيئة وقف ہوگا تو ٹھیک ہے. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. تو بتاؤ نا یار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.
ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن طوبى لهم طوبى مآب. لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها ولتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مأتاب. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. कहाँ तक पढ़ा यार मैंने कसम जमीआ पता नहीं. بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم۔ سورۃ رعد کا تیسرا ترجمہ سے پہلے دوسرے رکوع میں یا پہلے میں آیت آئی تھی نا، سبحان الذی، صرف وہ کیا آئی تھی، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ اس کے حوالے سے ایک بات فضائل اعمال میں لکھی ہے احادیث کے حوالے سے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص بجلی کے کڑکنے کے وقت سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ پڑھے گا، اس کو بجلی کے نقصان سے حفاظت ہوگی۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب بجلی کی کڑک سنا کرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ۔ بجلی ذکر کرنے والے تک نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے، نہیں جا سکتی۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بجلی کی کڑک کے وقت تسبیح کیا کرو، تکبیر نہ کہا کرو اور غصہ نہ چڑھاؤ اللہ تعالیٰ کو، اللہ اکبر نہ کہو بلکہ سبحان اللہ، استغفر اللہ وغیرہ کہنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تین باتیں ہیں۔ کل بجلی کڑکی کسی نے پڑھی؟ یہ والی میں تو بتاتا رہتا ہوں۔ تو اگر بندہ جاگ رہا ہو، دن کے وقت ہو، تو سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب یاد کر لیں، صرف سبحان الذی آپ نے لگانا ہے اور باقی آگے آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ واو سے شروع ہوتی ہے، تو سبحان الذی آپ لگائیں گے تو واو نہ لگائیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ کے واو کو ہٹا دیں۔ اب ترجمہ شروع ہوتا ہے تیسرے رکوع کا، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تیز تلاوت اس لیے کر رہے ہیں کہ وقت بھی بچانا ہے، اور کیونکہ تلاوت ہو چکی ہے اس لیے ہم نے ترجمہ کی طرف دھیان دینا ہے۔ جو شخص یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہوں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور جن فرشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ نہیں انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے انہیں پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ اس میں رشتہ داروں کے تمام حقوق بھی داخل ہیں اور دینی رشتہ سے جو حقوق پیدا ہوتے ہیں وہ بھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان سب پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے نزدیک ہے اس میں سے خفیہ بھی اور علانیہ بھی خرچ کیا ہے، اور وہ بدسلوکی کا وہ دفاع اس نے سلوک سے کرتے ہیں۔ وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم بہت عام ہے۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے تقاضوں کو جب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے دبا لے تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ مثلا نفس کی خواہش یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت کی نماز چھوڑ دی جائے،
سمجھ آئیے، موٹر سائیکل پہ چکر لگائے جائیں، پھرے جائیں، عصر کی نماز ضائع کر دیں، یہ صبر نہیں، یہ بے صبری ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جماعت چھوڑ دی، موٹر سائیکل پہ فضول چکر لگا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا خطرے والی بات ہے، بے صبری ہے۔ ایسے موقع پر اس خواہش کی خلاف ورزی کر کے نماز پڑھنا صبر ہے، یا اگر کسی گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے تو اس کو دبا کر گناہ سے بچ جانا صبر ہے۔ اسی طرح اگر کسی تکلیف کے موقع پر اگر نفس کا تقاضا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر شکوہ اور غیر ضروری واویلا کیا جائے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہ کر اختیاری واویلا نہ کرنا بھی صبر ہے۔ اس طرح صبر کا لفظ دین کے تمام احکام پر عمل کو حاوی ہے، یہی معنی آیت نمبر 24 میں بھی مراد ہے۔ یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، اور دفاع کا لفظ استعمال فرما کر قرآن کریم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اچھائی کرنے والا کا انجام بالآخر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی بدسلوکی کے برے اثرات مٹ جاتے ہیں۔ اس آیت میں اصل الفاظ یہ ہیں لہم عقبی الدار، اس میں الدار کے لفظی معنی گھر کے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد آخرت کا عالم ہے۔ یہ لفظ بکثرت وطن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں آخرت کے بجائے اس لفظ کو استعمال کرنے سے بظاہر اشارہ اس طرف ادھر آ جا آرام سے، کہ انسان کا اصلی گھر اور وطن آخرت ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی سمجھ آئی تو فنا ہو جانے والی ہے۔ انسان کو ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہ آخرت کا عالم ہے، اس لیے یہاں الدار کا ترجمہ اصلی وطن سے کیا گیا ہے۔ یہی بات آگے آیت 24 اور 25 میں بھی ملحوظ رہنی چاہیے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ بھی خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، کیا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار، اور دوسری طرف یہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں یعنی توڑ ڈالتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آتی ہے، اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ سمجھ آئی گل؟ ایک ہوتا ہے شرعی اصطلاح میں اصلی وطن اور غیر وطن اصلی اور غیر، سمجھ آئی وطن غیر اصلی، وہ بھی سمجھنا ہے، وہ نہیں ہے اس طرح آپ پشاور میں بھی رہتے ہو ادھر بھی رہتے ہو مثال کے، تو یہ بس وطن اصلی غیر اصلی اس کے مثالیں ہوتی ہیں، تو یہ اصل حقیقی معنی ہے، حقیقی گھر وہاں ہے آخر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفریح بالحیات الدنیا والحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یہ کافر لوگ دنیوی زندگی پر مگن ہیں، مصروف ہیں، مزے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو دنیاوی طور پہ ان کو کیا ہے تکلیف دینی پڑے گی، پیسے کی تکلیف، اور سمجھ آ رہی ہے سویڈن والوں کو کیا کرنا ہے، تجارتی تکلیف، بزنس والی تکلیف، صحیح بات ہے صاحب، آن لائن طریقے سے بھی ان کو ہم کر سکتے ہیں کام، ان کے زیادہ تر اس پہ ہو رہے ہیں آج کل، وہ ترقی ہم سے زیادہ ہیں۔ کیا کریں گے آپ جتنے بھی چینل ہیں اس پہ بند کریں گے، سبسکرائب نہیں کریں گے، باؤنسری کریں گے، لعنت بھیجیں گے اس کو، ان سبسکرائب کریں گے، اور ان جب پتہ لگ جائے کہ یہ چینل ان کا ہے یا یہ ویب سائٹ سویڈن کے چینل کی بات ان کی ہے تو اس کو کیا کریں گے، کلک بھی نہیں کریں گے۔ ہاں چلیں سمجھ آئیے۔ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے۔ توجہ، پیچھے یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ دین حق کو جھٹلا رہے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس پر کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ دنیا میں تو ان لوگوں کو خوب رزق مل رہا ہے اور بظاہر وہ خوشحال نظر آتے ہیں۔ اس آیت میں اس شبہ کا جواب دیا گیا کہ دنیا میں رزق کی فراوانی یا اس کی تنگی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی حکمت بالغہ کے تحت رزق خوب عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کافر لوگ اگرچہ یہاں کی خوشحالی پر مگن ہیں، اگر انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس چند
دن کی زندگی کا عیش آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ موبائل لینے کا، موبائل کال ہو سکتی ہے، مس کال ایک بندے کو بھیجتے ہیں نا وہاں پہ، ویسے بھی پیدل ہی جاؤ گے نا، اس نے ویسے بھی تلاوت میں نہیں شامل ہوا، تو میں کر سکتا ہوں نا، میں تو کر سکتا ہوں۔ اس کو موبائل دو، میں وہاں پہنچے، پھر حالات کے بتائے، پھر ہم گروپ کی شکل میں چلیں۔ موبائل دو اس کو، ٹھیک ہے نہیں تو نہیں صحیح۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہیں کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات دیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ اپنی طرف سے نت نئے معجزات، سمجھ آئی نا، ایڈوانس معجزات کی فرمائش کرتے رہتے تھے، اور جب ان کا کوئی مطالبہ پورا نہ ہوتا تو وہ یہ بات کہتے تھے جو اس آیت میں مذکور ہے اور پیچھے آیت نمبر 7 میں بھی گزری ہے۔ اس کا جواب سمجھ آئیے، آیت نمبر 31 میں آ رہا ہے، یہاں اس کا جواب دینے کے بجائے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ مطالبات ان کی گمراہی کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے، اور ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے ہدایت مانگے اور حق کی طلب رکھتا ہو۔ ایسا شخص ایمان لانے کے بعد اس کے حقوق ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کو اس قسم کے شکوک کو پیدا نہیں ہوتے ہیں، وہ ہر حال کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ کر اس پر مطمئن رہتا ہے۔ اگر اچھی حالت ہو تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے دور ہونے کی دعا کرتا ہے، اور اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ جب تک تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہے، اس لیے مجھے اس سے شکوہ نہیں ہے۔ اس طرح اسے تکلیف کے حالات میں بھی اطمینان قلب نصیب رہتا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی بیماری دور کرنے کے لیے آپریشن کروائے تو آپریشن کی تکلیف کے باوجود اسے اطمینان رہتا ہے کہ یہ عمل عین حکمت کے مطابق ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ 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 اللہ، ایسا اللہ اللہ کرو کہ دل مان جائے، دل کو سکون آ جائے، سمجھ آئیے؟ قرآن کہہ رہا ہے، ذکر کی دعوت دے رہا ہے، ذکر کریں گے، سیکھیں گے ہمارے ترتیب سے، مطلب جس طرح چلا آ رہا ہے سلسلوں سے اس طرح زوم میں بھی شامل ہوں گے۔ 9:30 بجے کا ٹائم ہے آج کل۔ نماز پڑھ لی آپ نے، عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں، واٹس ایپ گروپ میں آئیں، زوم لنک جوائن کریں، اللہ اللہ سنیں، نعت وغیرہ سنیں، بیان سنیں، مستفیض بھی ہوں اور مستفید بھی ہوں، ذاکر بنیں، ذاکرہ بنیں۔ وہ والے نہیں ذاکر، اللہ نے ذکر کرنے والے، سمجھ آئی نا؟ کل کر سو زوم کون انسٹال کرے گا ان کے علاوہ؟ جس طرح واٹس ایپ ہوتا ہے نا، اسی طرح پلے اسٹور میں آپ زوم انسٹال کریں گے تو ذکر کی روزانہ، جس طرح ہم آن لائن بچوں کو 7 دن پڑھاتے ہیں، اسی طرح 7 دن ذکر بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ذکر ہوتا ہے، آپ 24 گھنٹے کام کرتے رہیں، اپنا اسکول پڑھتے رہیں، آتے جاتے رہیں، ذل میں ذکر کرتے رہیں، یہی ذکر ہے آسان ترین۔ یہ ہے کہ تھوڑا سا لنک ملتی جائے گی، کیا ہوگا؟ ارے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کوئی کہتے ہیں نا مجھے سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، نیند نہیں آتی، اللہ کی یاد میں سکون ہے بھائی، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، کیا ہے نا؟ سوال کرنا، کچھ کہہ رہا تھا کس میں؟ گروپ میں؟ حاضری، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سوال ہے، چل ٹھیک ہے۔ غرض جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔
اے پیغمبر جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے ہم تم پر نازل کیے، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ کہہ دو کہ وہ میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف مجھ کو لوٹ کر جانا ہے، رہنا نہیں ہے دنیا میں۔ سمجھ آئی نا گال؟ دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ مت سوچو کہ رہیں گے یہاں پہ، بوڑھے ہوں گے، جوان ہوں گے، بچے جا رہے ہیں بوڑھے، آج 1-1.5 سال کی بچی فوت ہوئی۔ سمجھ آئیے مصطفیٰ، تیاری میں رہیں، ہر وقت تیار رہیں، وردی میں رہیں، ہر وقت سنت کی وردی میں رہیں، آگے جانے کے لباس میں رہیں، کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی، توبہ کرتے رہیں، اور اپنے ذمہ کوئی فرض نہ چھوڑیں، قرض نہ چھوڑیں، فرض نہ چھوڑیں، قرض نہ چھوڑیں، سمجھ آئی نہیں، مرض نہ چھوڑیں، بیماری روحانی جسمانی مرض، اس طرح ہم کہتے ہیں نا یار بخار ہے فوراً دوائی لیتے ہیں، جسمانی بیماری روحانی بیماری کو بھی ختم کر کے جائیں، تاکہ کیا حکم ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ جب مریں تو ایسا حکم ہو، اے نفس مطمئنہ آ جا میرے پاس، اللہ تعالیٰ کہیں میری طرف آ جا، میری پیاری روح، میری اطمینان والی روح اللہ کے ذکر سے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ آخری آیت رکوع کی، اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا ہے جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کی بدولت زمین شق کر دی جاتی یعنی اور اس سے دریا نکل پڑتا یعنی زمین پھاڑ دی جاتی، یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی یعنی یہ معجزات کی طرف، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ سمجھ آئی گل؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے، کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا، اور جنہوں نے کفر اپنایا ہے ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑتی رہتی ہے، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا۔ یقین رکھو، فتویٰ لگ سی نا، اٹھو ادھر دفعہ، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تمہارا بےزتی ہو رہی ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، انسانی نہیں، پتہ نہیں کہ جی آتا نے، یہ غلط آتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہماری نیت صاف ہو، مجھے نہیں پتہ ہے نیت سے، مجھے مطلب نہیں ہے، بظاہر جو کام کر رہے ہوگے ہوں غلط سمجھا جائے گا، توجہ فرماؤ، وہ آ کر پورا ہو جائے گا، یقیناً کہ اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس آیت میں ان معجزات کا ذکر فرمایا گیا جن کی فرمائش مکہ مکرمہ کے کافر لوگ کیا کرتے تھے، سمجھ آئیے، وہ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو اور یہاں کی زمین کو شق کر کے یہاں سے دریا نکال دو، سمجھ آئیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام والا کام کر دو، یوں جادو کر دو، یوں کر دو، سمجھ اسد تو سانا نوکر آنا، سمجھ آئی نا، اور یہاں کی زمین کو شق کر کے یہاں سے دریا نکال دو، یعنی بغیر ساڑی دل کرنا بھائی دریا نکالا ہے، تو اسی کون ہونے ہو بھائی، اللہ کے کام ہے بھائی، سمجھ آئیے، اور یہاں کی زمین اور ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے ان سے ہماری بات کروا دو، فون پہ بات کروا دو ان سے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر بالفرض یہ بیہودہ مطالبات پورے کر بھی دیے جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ یہ فرمائش حق طلبی کے جذبے سے نہیں، وہ صرف ضد کی وجہ سے کی جا رہی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 15:9-93 میں اسی قسم کی کچھ اور فرمائشیں بھی مذکور ہیں جو کفار کیا کرتے تھے، اور اسی صورت کی آیت نمبر 59 میں فرمائشی معجزات نہ دکھانے کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب کسی قوم کو کسی خاص معجزے کی فرمائش پر وہ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتی تو اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، چنانچہ پچھلی امتوں عاد اور سمود وغیرہ کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اپنی فرمائشی معجزات دے کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ابھی ان کو ہلاک کرنا منظور نہیں ہے، اس لیے بھی ایسے معجزات نہیں دکھائے جا رہے ہیں۔
کبھی کبھی مسلمانوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ جو معجزات یہ لوگ مانگ رہے ہیں اگر وہ ان کو دکھا دیے جائیں تو شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہ آیت ان مسلمانوں کو ہدایت دے رہی ہے کہ انہیں اب اس بات سے اپنا ذہن فارغ کر لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی ہے کہ وہ ان سب کو اپنی قدرت سے زبردستی مسلمان کر دے، لیکن چونکہ دنیا کی اس امتحان گاہ کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہر شخص اپنی عقل استعمال کر کے اپنے اختیار سے ایمان لائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا۔ البتہ ایسے دلائل واضح کر دیے ہیں کہ اگر انسان ان پر انصاف سے غور کرے اور ہٹ درمی چھوڑ دے تو اس کو حقیقت تک پہنچنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے۔ اس کے بعد کافروں کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مسلمانوں کو کبھی یہ خیال بھی ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان پر ابھی کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ اس آیت میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ جن لوگوں پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تو اس دنیا میں بھی پڑتی رہتی ہیں، مثلا کبھی قحط آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور بلا نازل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کی قریبی بستیوں پر ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں جن سے یہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ بجلی گر جاتی ہے یہ وہ، مگر ان کو اصل عذاب اس وقت ہوگا جب قیامت آنے کا وعدہ پورا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔